قدر کی ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کی قدر کی. اس لیے چلے میں ایک اور دلیل دے دیتا ہوں. آج کل مولا پرستی کا زمانہ ہے. مولویوں کی سنی جاتی ہے, مولا کی بتائی جائے اعتراض آ جاتا ہے. بہت بڑا نام ہے روح اللہ خمینی. انہوں نے سورہ الحمد کی تفسیر لکھی 10 جلدوں, فارسی میں لکھی گئی. کسی کو ریفرنس چاہیے میں بھیج سکتا ہوں. مثلا انہوں نے اس میں لکھا کہ خدا کی صفات مظہر مانگتی. خدا کی تو ذرا یہ جو تفاسیر لکھتے ہیں یا عارفین جو لکھتے ہیں اس میں ذرا فلسفہ ہو. فلسفے کا کمال یہ ہے کہ پورا مضمون ایک لائن میں لکھ دیا جاتا. وہ کہہ رہے ہیں خدا کی صفات مظہر مانگتی. مثلا کیسے کہ وہ رحمان ہے, مظہر بتائے گا وہ کیسا رحمان. وہ رحیم ہے, مظہر بتائے گا وہ کیسا رحیم. وہ خالق ہے, مظہر بتائے گا کیسا خالق. اچھا ایک دلیل دوں. اہل بیت ہیں اس کی صفات کے مظہر. کتنے بڑے خالق ہیں بتاؤں. کتاب کا نام ہے نگارش وحی. یہ وہ کتاب ہے جو مجتہدین کے کورس میں شامل. اس میں انہوں نے لکھا, اگر ہمارا ہے اور مائکروفون نے لکھا ہے دل بن گیا سنتے جائیں. خمینی صاحب کہہ رہے ہیں اس کی ہر صفت مظہر مانگتی. جتنے کمال کا مظہر ہوگا اتنا ہی کمال اس کی ذات تک دکھایا جائے گا. اب اگر وہ خالق ہے تو اس کا مظہر بھی اسی کمال پہ ہونا چاہیے جس کمال پہ وہ ہے, ورنہ اس کی ذات میں نقص آ جائے. اب سنیے گا کتنے بڑے مظہر ہیں اہل بیت. اس کی صفات, کتاب کا نام میں نے آپ کو بتا دیا نگارش وحی. اس میں وہ لکھتے ہیں جب مباہلے میں پنجتنا اور سامنے عیسائیہ مصطفیٰ دلیلیں دے چکے تھے, ایسی مرتضیٰ دلیلیں دے چکے تھے. کب مباہلے میں نہ مصطفیٰ بولے نہ مرتضیٰ بولے. روایت بڑی لمبی ہے, میں صرف 2-3 جملوں میں آپ کی سماعتوں میں ہدیہ کر رہا ہوں. کب مباہلے میں بس ایک بی بی کا ہاتھ اٹھا, ایک بی بی کا ہاتھ اٹھا اور ایک صدا گونجی, اے اہل نجران, تم کہتے ہو عیسائی, تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا. اگر تم چاہو, مذہب دیکھنا, اگر تم چاہو تو میں عیسیٰ کو ابھی زمین پہ اتار لیتی ہوں. حضور جو ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھا سکا پھر پتہ نہیں کب اٹھائے گا. یا رسول اللہ, جو ہاتھ ان کے ذکر میں نہیں اٹھتے پھر کائنات کے ہاتھ ان پہ ضرور اٹھ جاتے ہیں. اس لیے اگر دنیا کے ہاتھوں سے بچنا ہے تو ان کے فضائل میں ہاتھ اٹھا لیا کریں, پھر آپ کا ہاتھ کسی بھی کمینے کا محتاج رہے گا نہیں. کیا کہا جناب سیدنا نے, مظہر ہے نا, کہا اگر تم چاہو, اگلا جملہ نہیں قیامت ہے خدا کی قسم, کہا اگر تم چاہو میں عیسیٰ کو ابھی اتار لیتی ہوں, اور اگر نہیں تو اسی مٹی سے خلق کر دیتے ہیں. حوالہ میں نے دے دیا ہے, جسے حوالے کی بھوک ہو حوالہ اس کے حوالے. اگر تم چاہو میں عیسیٰ اتار لیتے, اگر تم چاہو تو میں ابھی اسی مٹی سے خلق کر دیتے. نہیں, جو ابھی تک خاموش ہیں شاید دلیل چاہ رہے ہوں. عیسیٰ مٹی سے پرندہ بنا سکتا قرآن ہے. عیسیٰ تو ان پرندوں کا خالق ہے جنہیں تو مٹی سے خلق کرتا. بھائی جملہ کہوں, اہل بیت میں اور عیسیٰ میں بس یہی فرق ہے. عیسیٰ مٹی میں پانی ملائے تو پرندہ بنتا ہے,
موسیٰ بنتا ہو، عیسیٰ بنتا ہو، کہ اگر تم چاہو تو میں عیسیٰ اتار لیتا ہوں۔ بھئی جتنا اچھا مظہر ہوگا اتنی اچھی ذات پہچانی جائے۔ یہ تو خدا نے کہا نا کن تو کنزن مخفیہ فاحببت فخلقت الخلق، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے محبت ہوئی، پھر میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اب پہچانوانے کے لیے ذات ایسی ہوگی جیسا وہ ہوگا۔ ذات ایسی ہوگی جیسا وہ ہوگا کہ اگر تم چاہو میں عیسیٰ اتار لے، اگر چاہو اسی مٹی سے خلق کر دیتی۔ صاحب کتاب دیکھتا ہے وہ جو بنی نجران کے عیسائی تھے انہوں نے دست ادب جوڑا، کہ نہیں ہم نے مباہلہ کرنا ہی نہیں ہے، کہ کیوں کا اس لیے آپ کی عظمت تو ہم رات سمجھ گئے تھے، کہ وہ کیسے کہ ہم مسجد کے باہر جب مریم کا بت کھڑا کر کے عبادت کر رہے تھے آپ کے بابا نے کہا باہر مت عبادت کرو، مسجد کے اندر ہم تمہیں کھانا دے دیتے ہیں، جگہ دے دیتے ہیں، کوچا دے دیتے ہیں، وہاں عبادت کر لو۔ کہ ہم نے مریم کا مجسمہ رکھا، چاروں طرف احاطہ کیا، ابھی سر سجدے میں رکھ نہیں لگے تھے کہ وہ مجسمہ جو ہلائے نہیں ہلتا تھا، سرکائے نہیں سرکتا تھا، ہم نے دیکھا کہ وہ چلنا شروع ہوا،